عزیزان گرامی وقار سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے, قادری نسبت ضرور رہے, اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو, ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا, وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب تو مولانا لوگوں کی بھگائی ہے, یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں, غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے, عداوت ہے, اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے, وہابیت سے ہے, سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا, ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے, یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے, اللہ کے بھی کام نہیں, اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی. دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا, پوچھو اس کو کیا بات ہے, کیوں روتی. معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا, بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی, بارات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی, ڈوب گئی, باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے, بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے, روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے, روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی, اے رب کریم, تو نیست سے ہست کرنے والا, تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا, تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے, اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا, طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی, مگر صدقے میں اللہ نے پوری بارات کی زندگی لوٹا دی. پوری بارات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی, کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے, لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہے. ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو, راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ہر عقل کے اندھو, جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے, تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو, رب ذوالجلال قادر مطلق ہے, وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں, اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے. تم بھی غوث ہوتے, ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی.